حدیث نمبر 7380۔ حضرت عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں اور میرے والد دونوں انصار کے اس قبیلے میں ان کے ہلاک ہونے سے پہلے طلب علم کے لیے نکلے۔ سب سے پہلے ہماری ملاقات ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام تھا جس کے پاس صحائف کا ایک گٹھا تھا۔ ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک دہاری دار چادر اور معافر مقام کا بنا ہوا کپڑا تھا۔ ان کے غلام پر بھی چادر اور معافری کپڑا تھا۔ میرے والد نے ان سے کہا، چچا جان، میں آپ کے چہرے پر غصے کی علامت دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، بنو حرام قبیلے کے فلاں شخص کے ذمہ میرا قرض ہے۔ میں اس کے گھر والوں کے پاس گیا اور سلام کے بعد پوچھا کہ فلاں یہاں ہے؟ انہوں نے کہا، اس کا جو بیٹا میری طرف آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس نے تیرے بارے میں سنا تو وہ میری ماں کی چارپائی دلہن والی چارپائی پر چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا، میری طرف آؤ، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کہاں ہو۔ وہ نکلا تو میں نے پوچھا، تجھے کس بات نے چھپنے پر مجبور کیا؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں تجھ سے بیان کرتا ہوں اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ قسم بخدا مجھے ڈر تھا کہ میں آپ سے بات کروں گا تو جھوٹ بولوں گا، وعدہ کروں تو خلاف ورزی ہو جائے گی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور اللہ کی قسم میں تنگ دست تھا۔ فرماتے میں نے کہا، کیا قسم باخدا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، قسم باخدا اسی طرح ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم۔ فرماتے ہیں میں نے کہا، تحریر لاؤ، اور اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور کہا، اگر تمہیں گنجائش ہو تو ادا کر دینا، ورنہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں اپنی ان آنکھوں کی بینائی کی گواہی دیتا ہوں۔ حضرت ابو الیسر نے اپنی انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر رکھا اور اپنے دونوں کانوں کی سماعت کو گواہ بناتا ہوں، اور میرے اس دل نے یاد رکھا۔ انہوں نے دل کی جگہ ہاتھ رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا، اے چچا، اگر آپ اپنے غلام کی چادر لے کر اسے اپنی معافری دے دیں یا اس کی معافری لے کر اس کو اپنی چادر دے دیں تو آپ پر بھی ایک جوڑا ہو جائے گا، اس پر بھی ایک جوڑا ہو جائے گا۔ بس انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرما۔ اے میرے بھتیجے، میری ان آنکھوں نے دیکھا، میرے ان کانوں نے سنا، اور میرے اس دل نے یاد کیا کہ دل کی جگہ پر ہاتھ رکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان غلاموں کو اس کھانے سے کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور ان کو اس لباس سے پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور میں اسے دنیا کے سامان سے دوں تو یہ اس سے آسان اور ہلکی بات ہے، وہ قیامت کے دن میری نیکیوں سے لے لے۔ فرماتے ہیں پھر ہم چلے حتیٰ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی مسجد میں آئے، اور وہ ایک کپڑے کو جسم پر لپیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں لوگوں سے آگے بڑھ گیا اور ان کے اور قبلہ کے درمیان بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی چادر آپ کے پہلو میں ہے؟ راوی فرماتے ہیں انہوں نے اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے قوس کمان کی شکل میں کیا اور میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، میں نے یہ اس لیے کیا ہے، میں چاہتا تھا کہ تیری مثل کوئی بیوقوف میرے پاس آئے اور تو مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی اسی طرح کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس مسجد میں ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ کے ہاتھ میں ابن تاب کھجور کی ایک قسم کی ایک شاخ تھی۔ آپ نے قبلہ کی جانب بلغم دیکھی تو اسے اس شاخ کے ساتھ کھرچ دیا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی توجہ ہٹا دے؟ فرماتے ہیں ہم ڈر گئے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے ایک کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، بس وہ اپنے سامنے تھوکے اور نہ ہی دائیں جانب تھوکے بلکہ بائیں جانب پاؤں کے نیچے تھوکے، اور اگر تھوکنے کی جلدی ہو جائے تو اپنے کپڑے میں اس طرح تھوک دے، پھر کپڑے کو آپس میں لپیٹ دے۔ پھر فرمایا، میری عبیر خوشبو مجھے دکھاؤ۔ قبیلے کا ایک شخص اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا اور اپنی ہتھیلی میں خوشبو لے کر حاضر ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لاٹھی کے کنارے پر لگایا اور بلغم یا رینٹ کے مقام پر مل دیا۔ فرماتے ہیں پھر ہم چلے حتیٰ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی مسجد میں آئے،
اور وہ ایک کپڑے کو جسم پر لپیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں لوگوں سے آگے بڑھ گیا اور ان کے اور قبلہ کے درمیان بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی چادر آپ کے پہلو میں ہے؟ راوی فرماتے ہیں انہوں نے اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے قوس کمان کی شکل میں کیا اور میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے، میں چاہتا تھا کہ تیری مثل کوئی بیوقوف میرے پاس آئے اور تو مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی اسی طرح کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس مسجد میں ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں ابن تاب کھجور کی ایک قسم کی ایک شاخ تھی۔ آپ نے قبلہ کی جانب بلغم دیکھی تو اسے اس شاخ کے ساتھ کھرچ دیا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی توجہ ہٹا دے؟ فرماتے ہیں ہم ڈر گئے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، پس وہ اپنے سامنے تھوکے اور نہ ہی دائیں جانب تھوکے بلکہ بائیں جانب پاؤں کے نیچے تھوکے، اور اگر تھوکنے کی جلدی ہو جائے تو اپنے کپڑے میں اس طرح تھوک دے، پھر کپڑے کو آپس میں لپیٹ دے۔ پھر فرمایا میری عبیر خوشبو مجھے دکھاؤ۔ قبیلے کا ایک شخص اٹھا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا اور اپنی ہتھیلی میں خوشبو لے کر حاضر ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لاٹھی کے کنارے پر لگایا اور بلغم یا رینٹ کے مقام پر مل دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے تم لوگ اپنی مساجد میں خلوق نامی خوشبو لگاتے ہو۔ ہم لوگ غزوہ بطن بوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور آپ مجدی بن عمر جوہنی کی تلاش میں تھے، اور ہم میں 5، 6 اور 7 افراد باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ ایک انصاری اونٹ پر سوار ہونے لگا، بس اس نے اس کو بٹھایا اور اس پر سوار ہو گیا، پھر اسے اٹھایا تو اس نے اٹھنے میں کچھ توقف کیا۔ اس نے کہا تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے جو اپنے اونٹ پر لعنت کر رہا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے اتر جا اور ہمارے ساتھ ملعون کو نہ لا۔ پھر فرمایا اپنے نفسوں کے خلاف دعا نہ کرو، نہ اپنی اولاد کے خلاف دعا کرو اور نہ ہی اپنے مالوں کے خلاف دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری وہ گھڑی موافق نہ ہو جائے جس میں کسی چیز کا سوال کیا جائے، پس وہ تمہارے لیے قبول کرے۔ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے حتیٰ کہ شام کا وقت ہو گیا اور عرب کے پانیوں میں سے ایک پانی پر پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے کون شخص آگے جا کر حوض کو درست کرے گا، خود بھی پیے گا اور ہمیں بھی پلائے گا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پس میں اٹھا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر کے ساتھ کون شخص ہے؟ پس جبار بن صغر اٹھے اور ہم کنویں کی طرف گئے۔ ہم نے حوض میں 2 یا 3 ڈھول ڈالے، پھر مٹی کے ساتھ اس کی لپائی کی، پھر ہم نے حوض میں پانی ڈالا اور اس کو بھر دیا۔ تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اجازت دیتے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے اپنی اونٹنی کا سر جھکا دیا، پس اس نے پیا۔ آپ نے اس کی لگام کو کھینچا تو اس نے پیشاب کے لیے دونوں ٹانگوں کو پھیلایا اور پیشاب کیا، پھر آپ نے اس کو وہاں سے ہٹا کر بٹھا دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے پاس تشریف لائے اور وضو فرمایا، پھر میں اٹھا اور اسی جگہ سے وضو کیا جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ حضرت جبار بن صغر قضائے حاجت کے لیے چلے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور میرے اوپر چادر تھی، میں اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمت میں کندھوں پر ڈالنے لگا اور اس کے پھندنے بھی تھے۔ میں نے اس کو باندھ کر مخالف سمتوں میں ڈال دیا، پھر اسے گردن سے روک لیا، پھر آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پھیرا حتیٰ کہ مجھے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ پھر جبار بن صغر آئے، انہوں نے وضو کیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کے ہاتھوں کو اکٹھا پکڑا اور ہمیں پیچھے کی طرف کر دیا حتیٰ کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کے کنارے سے مسلسل مجھے دیکھتے رہے۔
اور مجھے پتہ نہ چلا۔ پھر میں سمجھ گیا آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح کرو، یعنی اس چادر کو اپنی کمر کے ساتھ باندھو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا اے جابر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جب چادر کشادہ ہو تو اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمت میں ڈال دو، اور جب وہ تنگ ہو تو اسے اپنے ازار بند کی جگہ باندھ دو۔ پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، اور ہم میں سے ہر ایک کی یومیہ خوراک ایک کھجور تھی، وہ اسے چوس کر اپنے کپڑے میں باندھ دیتا، اور ہم اپنی کمانوں کے ساتھ پتے جھاڑتے اور ان کو کھاتے، حتیٰ کہ ہمارے جبڑ زخمی ہو گئے۔ ایک آدمی کھجوریں تقسیم کرتا تھا، اس نے ایک بھولے سے ایک شخص کو کھجور نہ دی، اس کا خیال تھا کہ وہ کھجور دے چکا ہے۔ اس میں تنازع ہوا تو ہم نے گواہی دی کہ اسے نہیں دی گئی، پس اسے کھجور دی گئی تو اس نے اٹھ کر لے لی، اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلتے رہے حتیٰ کہ وادی عفی میں اترے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو میں آپ کے ساتھ پانی کا برتن لے کر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑائی، لیکن پردہ کرنے کے لیے کوئی چیز نظر نہ آئی تو دیکھا کہ وادی کے کنارے پر 2 درخت تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کی طرف چلے اور اس کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کو پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے میرے سامنے جھک جا، تو وہ اس اونٹ کی طرح آپ کے تابع ہو گئی جس کے ناک میں نکیل ہوتی ہے اور وہ اپنے ہانکنے والے کے تابع ہوتا ہے۔ پھر کر آپ دوسری درخت کے پاس تشریف لائے اور اس کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کو پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے میرے سامنے جھک جاؤ۔ وہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح جھک گئی، حتیٰ کہ آپ ان دونوں درختوں کے درمیان پہنچے تو آپ نے ان دونوں کو ملا دیا اور فرمایا اللہ کے حکم سے جڑ جاؤ، پس وہ جڑ گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نکلا اور جلدی جلدی بھاگنے لگا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے قرب کو محسوس کر کے دور تشریف نہ لے جائیں۔ میں بیٹھ کر دل ہی دل میں باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں ایک طرف نظر پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے، اور وہ دونوں درخت الگ الگ ہو گئے تھے اور ہر ایک اپنے تنے پر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح۔ ابو اسماعیل راوی نے اپنے سر کے ساتھ دائیں بائیں طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ تشریف لائے۔ جب میرے پاس پہنچ چکے تو فرمایا اے جابر، کیا تو نے میرا کھڑا ہونا دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ان 2 درختوں کے پاس جاؤ اور ان میں سے ہر ایک سے ایک کی شاخ کاٹ کر لے آؤ، حتیٰ کہ جب تم اس مقام پر کھڑے ہو جہاں میں کھڑا ہوا تھا، ایک ٹہنی اپنی دائیں طرف چھوڑ دو اور دوسری اپنی بائیں جانب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں نے ایک پتھر لے کر اسے تیز کر لیا، چنانچہ وہ میرے لیے تیز ہو گیا۔ پس میں نے ان میں سے ہر ایک سے ایک ٹہنی کاٹی اور ان کو کھینچتا ہوا لایا، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کھڑا ہوا اور ایک ٹہنی کو دائیں جانب اور دوسری کو بائیں جانب چھوڑ دیا۔ پھر آپ کے پاس آ گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے یہ کام کر لیا۔ یا رسول اللہ، اس کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا میں 2 قبروں کے پاس سے گزرا جن میں میتوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو مجھے یہ بات پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ میری شفاعت سے ان میں تخفیف کر دے جب تک وہ ٹہنیاں تر رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پس ہم لشکر کے پاس پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، وضو کے پانی کے لیے اعلان کر دو۔ میں نے کہا سنو، وضو کے لیے پانی لاؤ، سنو، وضو کے لیے پانی لاؤ، سنو، وضو کے لیے پانی لاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سواروں کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اور ایک انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کی مشک لایا جو درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، پانی ٹھنڈا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا فلاں بن فلاں انصاری کے پاس جاؤ اور دیکھو اس کے مشکیزے میں کوئی چیز ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور مشکیزے میں دیکھا تو صرف ایک قطرہ تھا جو مشکیزے کے منہ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اگر میں اس کو انڈیلتا
تو مشکیزے کا خشک حصہ ہی اسے پی لیتا، مطلب یہ کہ وہاں ہی خشک ہو جاتا۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس میں صرف ایک قطرہ ملا ہے جو مشکیزے کے منہ سے لگا ہوا تھا، اگر میں اسے نکالنے کی کوشش کرتا تو وہ وہیں خشک ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں اسے آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے اسے ہاتھ میں لے کر کچھ کلام پڑھا جسے میں سمجھ نہ سکا، اور آپ اسے ہاتھ سے نکالنے لگے۔ پھر مجھے دیا اور فرمایا، اے جابر، آواز دو، کسی کے پاس بڑا پیالہ ہے؟ میں نے کہا، اے سوارو، کسی کے پاس ٹب ہے؟ پس وہ اٹھا کر میرے پاس لایا گیا اور میں نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹب میں اس طرح کیا کہ اپنے ہاتھ مبارک کو پھیلایا اور انگلیوں کو کھولا اور ٹب کے نیچے تک رکھا اور فرمایا، اے جابر، اسے لو اور مجھ پر ڈالو اور بسم اللہ پڑھو۔ فرماتے ہیں، میں نے بسم اللہ پڑھ کر آپ کے مبارک ہاتھوں پر ڈالا تو آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے، پھر ٹب سے پانی پھوٹا حتیٰ کہ وہ بھر گیا۔ آپ نے فرمایا، اے جابر، اعلان کرو، جس کو پانی کی ضرورت ہو وہ حاصل کر لے۔ فرماتے ہیں، پس لوگ آئے اور انہوں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ فرماتے ہیں، میں نے کہا، کسی کی ضرورت باقی ہے؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹب سے ہاتھ نکالا اور وہ ٹب بھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا عطا فرمائے۔ پھر ہم سمندر کے کنارے پر آئے اور سمندر کی ایک موج آئی جس نے ایک جانور کو باہر ڈال دیا۔ ہم نے اس کے کنارے پر آگ جلائی اور اسے پکایا، بھونا اور کھایا حتیٰ کہ ہم سیر ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اور فلاں فلاں حتیٰ کہ 5 آدمی شمار کیے اس کی آنکھ کے خانے میں داخل ہوئے اور ہمیں کوئی دیکھ نہ سکا حتیٰ کہ ہم باہر آئے اور ہم نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لیا اور کمان کی شکل میں کھڑا کر دیا۔ پھر ہم نے قافلے میں سب سے بڑے آدمی کو بلایا اور قافلہ میں سب سے بڑے اونٹ کو بلایا اور قافلہ کے سب سے بڑے پالان کو اس اونٹ پر رکھ دیا۔ پھر وہ اس پر بیٹھا اور سر جھکائے بغیر اس پسلی